نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کی حالت قبر میں ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی سی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اپنے باپ یا بھائی یا دوست ایصال ثواب ہدیہ کرے، پھر جب یہ دعائیں پہنچتی ہیں اس کو دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی ایصال ثواب سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ فوت شدہ والدین یا دوسرے رشتہ داران کی مغفرت کے لیے قرآن مجید کی یہ 5 سورہ مبارکہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے، ان کی قبر منور ہو جاتی ہے اور قبر سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہارے بیٹے یا بیٹی یا فلاں بن فلاں نے ایصال ثواب کا ہدیہ دیا ہے، تو وہ خوش ہو کر ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نے نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، تو یہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ عسیٰ ربکم، تمہارا رب العزت نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے اس دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا ہے تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ، اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فی زمانہ حالات ایسے پرفتن ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنا بے حد آسان جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ بحوالہ ابن ماجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے تمام فرشتے بیت المعمور میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام چاندی کے سفید روشن مینار پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں، میکائیل علیہ السلام سرخ یاقوت کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام تکبیر کہتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام امام ہو کر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی اذان کا ثواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنوں کو بخشا۔ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا خطبہ کا ثواب امت محمدی کے خطیبوں کو بخشا۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی امامت کا ثواب امت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اماموں کو بخشا۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کی مخلوق گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی
تکبیر کا ثواب آمنہ کے لال کی امت کے مکبروں کو بخشا۔ پھر تمام فرشتے بول اٹھتے ہیں، اے برگزیدہ ملائکہ، گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی عبادت کا ثواب اللہ کے آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو بخشا۔ اسی وقت رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا تم میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو؟ حالانکہ میں سخاوت و کرم کا سر چشمہ ہوں، تو سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب صرف دنیا والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی حالت قبر میں ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی سی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اپنے باپ یا بھائی یا دوست کی دعا کے پہنچنے کا، پھر جب پہنچتی ہے اس کو دعا تو وہ اس کو پسندیدہ تر ہوتی ہے دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے۔ بے شک اللہ تعالی زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور بے شک زندہ لوگوں کا مرنے والوں کے لیے تحفہ دعائے مغفرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو مشکات شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی بلند فرماتا ہے نیک بندے کے درجات کو جنت میں، تو وہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو ارشاد ہوتا ہے، تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت سے جو اس نے تیرے لیے کی۔ ثابت ہوا کہ مرنے والے زندوں کی دعا کے منتظر بھی رہتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت دعا کی ہے، جس میں ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بھائیوں یا اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو بدنی عبادت کی ہے، مالی عبادت کی ہے یا ایسی عبادت کی ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی، اس کا مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنی بلند و بالا شان کے لائق عظیم اجر و ثواب عطا فرما، اور مجھ کو جو تیری بارگاہ عالی شان سے عظیم اجر و ثواب حاصل ہوا ہے، میں اس کو فلاں فلاں یا تمام اہل ایمان، جمی مومنین و مومنات، جمی مسلمین و مسلمات کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اس اجر و ثواب کو ان تمام کو اپنی شان کریمی و رحیمی کے صدقے مساوی ایک جیسا ثواب پہنچا کر جو تیرے فضل و کرم سے بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور جو گنہگار ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمارا ہدیہ ثواب ان کے لیے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور ان کی بخشش فرما کر ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ گروہ منافقین کا ایک بہت ہی گھسا گھسایا پرانا خرانٹ قسم کا لیڈر تھا جس کا نام تھا بشر۔ اس منافق کا ایک یہودی سے اختلاف اور جھگڑا ہو گیا۔ اتفاق سے یہودی اس معاملہ میں حق پر تھا اور بشر منافق سراسر بے ایمانی اور ہٹ دھرمی پر کمر بستہ تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو میں تمہارے رسول ہی کو حکم جج مان لیتا ہوں، وہ جو فیصلہ فرما دیں گے میں اس کو باخوشی تسلیم کر لوں گا۔ بشر منافق بڑا چالاک اور پرانا گھاگ تھا، وہ جانتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اپنے حقانی فیصلہ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیں گے اور یہودی کو ڈگری عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، ہم رحمت عالم کو اپنا حکم اور پنچ تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ تم کعب بن اشرف یہودی کے پاس فیصلہ کے لیے چلو جو تمام یہودیوں کا گروہ گھنڈال ہے۔ بشر منافق کو یہ امید تھی کہ کعب بن اشرف کو میں رشوت دے کر اپنے موافق فیصلہ کرا لوں گا، مگر جب یہودی اڑ گیا کہ میں تو تمہارے پیغمبر ہی سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، تو مجبوراً مرے دل سے بشر منافق نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان لیا۔ جب یہ دونوں دربار رسول میں فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو چونکہ وہ حق پر تھا ڈگری عطا فرما دی۔ چنانچہ یہودی نے تو اس حقانی فیصلہ کو دل سے قبول کر لیا، مگر بشر منافق کی رگ نفاق پھڑک اٹھی اور اس نے فیصلہ ماننے کو انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کراؤں گا۔ یہودی اس پر بھی راضی ہو گیا کیونکہ اس کو عدل فاروقی پر پورا اعتماد تھا کہ وہ ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی حق سے بہنے والے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے اور آپ کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کیا، اور یہودی نے یہ بھی عرض کر دیا کہ دربار رسول سے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کو میں نے تسلیم کر لیا ہے، مگر بشر نے اس کو نہیں مانا اور آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بشر منافق سے پوچھا، واقعی رحمت عالم رؤوف الرحیم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نبوت سے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بشر نے اقرار کر لیا کہ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ کھڑے رہو، میں گھر میں سے آ کر ابھی اس مقدمہ کو سنتا ہوں کہ پھر کہیں اپیل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ یہ فرما کر جلدی جلدی آپ مکان میں داخل ہوئے اور شمشیر لے کر جلال میں بھرے اور غیظ و غضب سے بشر منافق کی گردن پر تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس کی گردن کدو کی طرح کٹ گئی اور سر تربوز کی طرح دور جا گرا، اور یہودی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جاؤ، اس مقدمہ کا یہی فیصلہ ہے جو میں نے کر دیا ہے۔ جو ملعون رسول برحق کے حقانی فیصلہ سے منہ موڑے، اس کا فیصلہ کرنے والا تلوار سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہودی تو اسلام کی حقانیت سے انتہائی متاثر ہو کر اپنے گھر چلا گیا، مگر اس واقعہ سے مدینہ کی سرزمین پر ایک تہلکہ مچ گیا کہ فاروق اعظم نے ایک کلمہ گو کو تلوار سے قتل کر دیا۔ چنانچہ بشر منافق کے تمام رشتہ داروں اور اس کے معاون و مددگار رسول برحق کے دربار میں اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو کر آ گئے اور قصاص کے طلبگار ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشر کی نیت میں کوئی برائی نہیں تھی اور وہ بہت ہی سچا اور پکا مسلمان تھا۔ اس کی ایمانداری اور دینداری کی تعریفوں کے بڑے بڑے پل باندھنے لگے اور اپنی منافقانہ روش کے مطابق حلف اٹھا اٹھا کر اور قسم کھا کھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے لگے۔ بشر اور ہم سب کے سب صاحب ایمان اور سچے پکے مسلمان ہیں۔ برادران ملت، منافقین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنا منافقانہ باز شیری کا یہ شرمناک ٹانک اور قابل نفرت کھیل دکھا رہے تھے کہ حق تعالی نے ان آیات کو نازل فرما کر ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک فرما دیا اور ان لوگوں کے مکر و فریب اور سیاہ کاریوں کے دام تزویر اور پر قریب جال کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا اور بشر منافق کے واجب القتل ہونے کا اعلان فرما دیا اور اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دیا۔ باحوالہ ساوا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 15 شعبان کی شب تشریف لائے۔ اس رات آپ اکثر باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ ایک دفعہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک رات میں تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اللہ تعالی سے جو کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا فرمائے گا اور جو مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، بشرطیکہ وہ جادوگر، کہن، منجم، جلاد، مال نکلنے والا، گانا گانے والا اور ساز بجانے والا نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا مانگی، اے اللہ، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے رب، جو مسلمان بھی اس رات میں کوئی بھی دعا مانگے یا تجھ سے مغفرت مانگے تو اس کی دعا قبول فرما لے۔ یقیناً تیری رحمت 15 شعبان کو نازل ہوتی ہے، مشرک اور قطع رحمی کرنے والے کے سوا تو سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت طاؤس یمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے شب برات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں نانا جان پر درود شریف بھیجتا ہوں بحکم خداوندی، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کی کثرت کرو۔ 1/3 حصہ میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کی بنا پر وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ترجمہ، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا، اور 1/3 حصہ میں نوافل رکوع و سجود کرتا ہوں اللہ تعالی کے اس فرمان کی بنا پر وسجد واقترب۔ ترجمہ، اور سجدہ کرو اور اس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرو۔ طاؤس نے عرض کیا کہ جو ایسا کرے گا اس کا کیا ثواب ہوگا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی شب برات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں لکھا جائے گا، یعنی ایسے لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما ان کان من المقربین۔ حضرت اسقا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھے۔ آپ ملک شام کے شہر دمشق سے ابو القدس کے کلیسا کی طرف چلے اور یہ رات نصف شعبان
کی رات یعنی شب بارات تھی اور اس دن چاند کی روشنی عام دنوں سے کہیں زیادہ تھی۔ حضرت واخلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے کہا، اے ابن الاسقا، آج چاند اور اس کی روشنی کس قدر حسین ہے۔ میں نے کہا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے اور یہ بڑی عظیم رات ہے، اس میں رزق اور موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہوں اور غلطیوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور میں ارادہ کرتا رہا کہ اس شب میں قیام کروں، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر کہا کہ اگر ہم آج رات جہاد کے لیے مسلسل چلتے رہے تو یہ رات کو ٹھہر کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عطا بہت ہی زیادہ ہے، یعنی شب برات میں ہم عبادت نہ کر سکے کیونکہ ہم حالت جہاد میں ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے ہمیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل سچ کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں سوائے شرابی کے منہ سے نکلنے کے کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی بھی کہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کی حالت قبر میں ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی سی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اپنے باپ یا بھائی یا دوست ایصال ثواب ہدیہ کرے، پھر جب یہ دعائیں پہنچتی ہیں اس کو دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی ایصال ثواب سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ فوت شدہ والدین یا دوسرے رشتہ داران کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ ایصال ثواب کرے، ان کی قبر منور کر دی جاتی ہے اور قبر سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہارے بیٹے یا بیٹی یا فلاں بن فلاں نے ایصال ثواب پہنچایا ہے تو وہ خوش ہو کر ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ بحوالہ طبرانی کبیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شب برات کی برکات اور فضیلت ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔